الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 26 سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں، بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے۔ اگرچہ کوئی بھی اس کی حمد نہ کرے لیکن وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَكْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس سے پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتیں، بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر زمین میں موجود تمام درختوں کے کلمے بنا دی جائیں جو خربوں سے بھی خربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کی سیاہی بنا لیا جائے، اور ان قلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں بہرحال وہ محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول درج ذیل ہیں۔ ایک یہ کہ جب تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں
حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے خیر کثیر دی گئی ہے، تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس صورت یہ آیت مدنی ہوگی، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا کلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں خیر کثیر دیا گیا ہے، یا اگر تمہیں تمام اشیاء کا علم دیا گیا ہے، تمام اشیاء کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے، کیونکہ تمام اشیاء ختم ہو جاتی ہیں، تمام اشیاء محدود ہو جاتی ہیں، تمام اشیاء مٹ جانے والی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہ تو مٹنے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، اور نہ وہ محدود ہے۔ تمام اشیاء آپ زمین و آسمان میں نگاہ اٹھا لیں گے اور دیکھیں گے تو تمام اشیاء ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائیں گی، اور ان کی باؤنڈری ضرور ہوگی، احاطہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نہ تو کوئی باؤنڈری ہے، نہ کوئی احاطہ ہے۔ تو جو چیز، جس متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، یعنی یہ دنیاوی چیزیں تو متناہی ہیں، اللہ کا علم تو غیر متناہی ہے، یعنی اس کو قید کیا ہی نہیں جا سکتا، احاطے میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اشیاء کا ساری کا علم دے دینا، پھر بھی تمام اشیاء کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے توسل سے اپنی ذات کاملہ پر ہمیں کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔